العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 102. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ اس چیز کے پیچھے چل پڑے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس کے پیچھے پڑے تھے. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اسی طرح وہ اس چیز کے پیچھے بھی چل نکلے. وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. وما يعلمان من احد، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے، انما نحن فتنہ، بات یہ ہے کہ ہم ایک آزمائش ہیں. فلا تکفر، تو کفر نہ کر. فیتعلمون منہما، پھر وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے. ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بلا شبہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے. وَاتَّقَوْا، اور بچتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ جانتے ہیں کہ یہود نے جانتے بوجھتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حسد کی آڑ میں آ کر انکار کر دیا تھا. اور اس انکار پر ان سے جو کچھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، سب کچھ کر کے دیکھا. حتیٰ کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو وہ کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ جادو ہے. تو ان بدبختوں نے جادو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. بدبخت وہ انسان تھا لبید بن عاصم یہودی، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اس جادو کا اثر کیا ہوا کہ آپ اپنے جو گھریلو معاملات تھے کہ میں فلاں گھر گیا یا نہیں گیا، فلاں بیوی کے پاس گیا یا نہیں گیا، تو جو آپ کے نجی معاملات تھے ان معاملات میں آپ تھوڑا سا پریشان نظر آئے. آپ کو ہوتا تھا کہ میں فلاں کے پاس گیا ہوں جبکہ آپ گئے نہیں ہوتے تھے. تو اس طرح کی جب صورتحال آپ کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی. کثرت کے ساتھ دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی صراحت کرتی ہیں کہ 2 فرشتے جو ہیں جبریل اور میکائیل دونوں آپ کے پاس آئے. ایک آپ کے سر والی جانب اور دوسرا پاؤں والی جانب آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے. ایک دوسرے کو کہنے لگا ان کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے ان کو جادو ہوا ہے. کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے. کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کنگھی اور اس کے جو بال ہوتے ہیں ان میں جادو کیا ہے. کس جگہ پر کیا ہے؟ زروان نامی جو کنواں ہے، زی اروان نامی، اس کے اندر کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ پھر بتایا کہ وہ جو کھجور کا نر کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کے اندر دبا کر کیا ہے. تو یہ صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 ملائکہ کی آپس کی گفتگو کے ذریعے
وحی کے ذریعے گویا آپ کو بتلا دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، چند لوگوں کے ہمراہ آپ وہاں گئے، ذی اروان نامی جو کنواں تھا اور اس کے جو اثرات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو چونکہ شفا دے دی، اور وہ سارا منظر آپ نے دیکھا کہ وہ جو پانی ہے وہ سرخ رنگ کا، جس طرح مہندی والا پانی ہوتا ہے اس طرح اس کا رنگ تھا، اور وہاں جو کھجور کا درخت تھا اس کے جو پتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے سر ہوتے ہیں ویسے کہ اس کے پتے تھے۔ یہ ساری تفصیل آ کر امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے ذکر کی تھی۔ تو ان بدبختوں نے آپ پہ جادو کا جو وار ہے وہ بھی کر دیا، تاکہ آخر حد تک اس انسان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس انسان کی جو دعوت ہے، نبوت جو ہے اور اس کی دعوت جو ہے وہ یہ پھیلا نہ سکے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو جادو ہے یہ کفر ہے، اور کفریہ حد تک پہنچ جانا یہ یقیناً وہی لوگ کرتے ہیں جو بالکل ہر طرح سے بے بس ہو جائیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ دیگر مسائل کے ساتھ وہ جادو بھی ہے۔ خاندان کے خاندان آپ دیکھ لیں، تقریباً ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا کیس ضرور موجود ہوتا ہے، فلاں نے فلاں جگہ رشتہ نہیں کیا، اس پر لوگوں نے اب جادو کر دیا، جب وہ وہاں آگے جائے گا رشتہ کرے گا تو آگے بھی اس کا معاملہ، وہ گھر اچھا نہیں بن سکے گا۔ تو یہ جادو کرنا ہمارے ہاں دکھ اس بات کا ہے کہ بعض اہل توحید بھی اس کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں اس کو کفر قرار دیا ہے۔ کفر کے اندر کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ کفر خواہ اہل توحید کریں، کلمہ پڑھنے والے لوگ کریں، کوئی اور کریں، کفر بہرحال وہ کفر ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جتنے جادوگر تھے سب کی گردنیں اتروائی تھی، سب کو قتل کروایا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں سعودیہ میں وہاں یہی ہے، جو جادوگر ہیں، جس طرح ہمارے ہاں اتنے زیادہ عمال موجود ہیں، عاملین موجود ہیں، حتیٰ کہ اہل توحید میں سے کئی لوگ موجود ہیں، کوئی جن نکالنے والا ہے، کوئی کیا کرنے والا ہے، یہ سارے تقریباً شعبدہ باز ہیں، اللہ ہے کہ وہ شخص جو کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرے۔ کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرنے والے لوگ کم ملتے ہیں، بلکہ وہ ضرور شیاطین کا سہارا لے کر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہم وہ جادو ختم کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم اللہ رب العزت نے نہیں دیا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کو ختم کر سکتے ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آج وحی تو نہیں اترتی، جب کسی پر وحی نہیں اترتی تو کوئی کیسے اس طرح کا علاج کر سکتا ہے؟ لہذا عرب ممالک میں ابھی بھی ایسے لوگوں کی گردنیں اتاری جاتی ہیں، کیوں؟ یہ کفر کا ارتکاب کرنے والے لوگ۔ اس پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا بلکہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو آپ سے مخفی نہیں ہے، جس طرح قرآن پاک میں اس کی کچھ تفصیل تو آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز پر ان کی جو حکومت ہے، اقتدار ہر طرح کا ان کو نصیب کیا تھا، لیکن بدبخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کہنا شروع کر دیا جو سلیمان نعوذ باللہ جادوگر تھے، ان کے جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے مکتب سے کتابیں برآمد ہوئی جس میں جادو اور اس طرح کی چیزیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا احسان تھا اور اللہ رب العزت کا انعام تھا جو داؤد علیہ السلام پر مختلف اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا سلیمان، اور وہ بیٹا بھی اس کو نبی بھی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ نبی بلکہ بادشاہت بھی اس کو ایسی عطا کی کہ زندگی بھر بلکہ قیامت تک اور کسی کی بادشاہت ویسی نہیں ہو سکتی جو بادشاہت اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہود کہتے تھے سلیمان نے کفر کیا، تو ان کے اس نظریے کی تردید اللہ رب العزت نے کی کہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بابل شہر میں جو ہاروت اور ماروت دو ملائکہ تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ملائکہ کون تھے؟ ملائکہ تھے، کرنے کیا آئے تھے؟ اللہ رب العزت اس کی ساری تفاصیل جانتا ہے، جتنا قرآن میں آ گیا ہمیں اتنی ہی معلومات ہیں۔ باقی مفسرین نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ یہ بابل شہر میں آئے تھے اور آ کر جس طرح جادو ہوتا ہے اسی طرح کا ایک علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا، اور یہ ایک آزمائش کے لیے، یہود کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا۔ یہود کی آزمائش کس طرح تھی کہ یہ جادو اور اس طرح کے جو علوم و فنون ہیں ان سے باز آ گئے ہیں کہ نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا۔ یہ وہاں وہ اپنا علم سکھاتے تھے، لیکن ہر ایک کو سکھانے سے پہلے صراحت کرتے تھے کہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ کفر ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری صراحت اس کو کی جاتی، اس کے باوجود بھی یہود اتنے بد نصیب تھے کہ یہ ان سے علم لینا شروع کر دیتے۔ علم جو ہے اس میں بسا اوقات خیر بھی ہوتی ہے اور کبھی شر غالب ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ میں بات واضح کرتا ہوں۔ آج اگر پاکستان کو کسی ملک کے ساتھ کچھ معاملات درپیش ہوں، جنگی معاملات، تو فوج اگر آ کر چند نوجوانوں کو
تربیت دیتی ہے اور ان کو اسلحہ سکھاتی ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو آپ بھی ہمارے ساتھ نکلو. اب یہ اسلحہ ان کا لوگوں کو سکھانا یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے. اب اس کے اندر کوئی شر نکال لے کہ اسلحہ سیکھ کر وہ ڈکیتی، چوری اور اس طرح کی جو وارداتیں ہیں ان کے اندر وہ ملوث ہو جائے، تو اس میں فوج کا کیا قصور ہے؟ اس میں سکھانے والے استاد کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے وہ ملائکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھے. وہ جو علم سکھا رہے تھے اس کے اندر شر کا غلبہ زیادہ تھا. اور شر کا غلبہ کس طرح تھا؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوتی، اور یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق نہ اللہ چاہتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہوتی تھی، اور نہ کسی بھی باشعور انسان کی خواہش ہوگی کہ میاں بیوی میں جدائی ہو. یہ جدائی کون چاہتا ہے؟ شیطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پانی جو ہے اس کے اوپر اپنا عرش لگاتا ہے، تختہ اپنا رکھتا ہے شیطان، اور مختلف اپنے چیلے چانٹے بھیجتا ہے کہ یہ کام کر کے آؤ، اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا. لیکن جو بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی ہے، لڑائی کروائی ہے، اس بدبخت کو شیطان اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے. تو یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا ہے. گویا یہ شیطانی کام تھا جو یہ لوگ بہرحال کرتے رہے. تو اللہ رب العزت نے کہا ایک یہاں بات عقیدے کے طور پر سمجھنے والی ہے. وہ بات کیا ہے؟ اگر کوئی کسی پر جادو کر بھی دے، اس جادو کو اثر انداز کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی پہ جادو کرے، اس پر جادو چلے ہی نہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی منشا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ جادو اثر کرے گا، وگرنہ نہیں کرے گا. اس کو ایک مثال کے ساتھ ہم سمجھیں. کوئی آدمی بیمار ہے، میڈیسن جا کر لیتا ہے، وہ جو دوائی ہے، میڈیسن ہے، وہ شافی نہیں ہے، وہ ایک سبب ہے شفا کا. اس کے اندر جو شفا کا اثر ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کرنا ہے. ایک بندہ بیمار ہے، آپ کے ساتھ مسافہ کرتا ہے، اس کے جراثیم آپ تک آتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن وہ جراثیم آگے منتقل کرنا، مؤثر کرنا ان کو، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کرے یا نہ کرے. اللہ کل حال یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اترے تھے، اور یہود نے ان سے علم لیا اور اس کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی کروائی. یہ بہت ان کا برا عمل تھا. تو اللہ رب العزت نے کہا اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تھوڑا سا اجر تھا، وہ بھی ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. یہاں سے ایک بات آخر میں ہم وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جو نیکیاں بہت زیادہ کرتا ہے لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا جاتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو نیکیاں تو اس کی کچھ کم ہیں لیکن وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. ایسا انسان اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کے اندر تقوی موجود ہے. تقوی جو ہے یہ انسان کو بہتر بناتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کو کہا کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.